کافی لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ایک روزے دار انسان بعض اوقات بار بار تھوکتے بھی ہیں، تھوک بھی آ جاتا ہے، تو بندہ کرے کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک روزے دار انسان کو بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بار بار اگر تھوک آئے تو تھوکنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ جو بھی اشجائیں اندر کے اندر سے بنتی ہیں، یعنی کہ جسم کے اندر سے جو بنتی ہے وہ جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو اب آپ کیا کریں کہ اگر حالت روزہ میں اگر آپ کو بار بار تھوک آ رہا ہے تو آپ اس تھوک کو جو ہے پھینکنے کے بجائے آپ جو ہے اندر ہی سیب لے سکتے ہیں۔ ہم اگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ جو ہے تھوک کو جو ہے بعض اوقات ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو منہ کے اندر ایک تھوک کو جو ہے جمع کر لیتے ہیں، جمع کرنے کے بعد پھر اس تھوک کو جو اندر گٹ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ سمجھے؟ اور دوسری بات یہ کہ روزے دار انسان کو کئی چیز کا تھوڑی جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم اور آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ آپ نماز جو ہے وضو کرتے ہیں وضو خانے میں اور سیدھا آپ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے جو کلی کیا تو آپ کے منہ سے پانی کا پورا مزہ الگ ہو چکا ہے کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے آئیں تو آپ جو ہے وضو اپنے گھر سے بنا کر آیا کریں۔ وہ اسی لیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے وضو بنا کر آئیں گے تو جتنے قدم آپ اپنے گھر سے لے کر مسجد تک آئیں گے نا، تو اس کے فاصلے میں کیا ہوگا کہ کئی مرتبہ آپ کو تھوک آئے گا، اور بار بار تھوکنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ منہ کے اندر جو پانی کا جو مزہ ہے، جو سواد ہے، وہ الگ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ وضو بنانے کے بعد اگر آپ تھوک کو اگر اندر لیتے ہیں اور اس تھوک کے اندر اگر حلق میں اگر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں پانی کی جیسے اگر آپ کو احساس ہوا اور پھر آپ نے اس کو اگر اندر جو ہے نگل لیا نا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا روزہ جاتا رہا۔ جبھی تو منع کیا گیا نا کہ آپ رمضان کے مہینے میں کیا کریں، جب وضو کے لیے کلی کریں تو آپ غرارہ نہ کریں۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ اگر پانی کے اگر قطرات جو ہیں اگر آپ کے حلق میں پہنچ گیا اور آپ کے حلق کو اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ پانی کا مزہ اگر سواد آ رہا ہے، اور پھر اگر آپ نے اس کو اندر لے